جماعت ہفتم کی جغرافیہ کے 90ویں سبق کا یہ تیسرا ویڈیو ہے، یعنی زراعت اس سبق کا تیسرا ویڈیو ہے، جس میں زراعت کی اقسام بتلائی گئی۔ کسی علاقے کے جغرافیائی تنوع اور ثقافتی رنگا رنگی مشینوں کے تنوع کی بنا پر زراعت کے مختلف طریقے وجود میں آتے ہیں۔ زراعت کا مقصد حاصل ہونے والی فصلیں، زراعت کرنے کے طریقے، استعمال کی جانے والی مشینیں، زمین کے استعمال وغیرہ امور پر زراعت کی اقسام طے کی جاتی ہیں۔ عام طور پر زراعت کی دو اقسام بتلائی جاتی ہیں، ایک روایتی زراعت اور دوسرا تجارتی زراعت۔ روایتی زراعت کی مزید دو اقسام ہوتی ہیں، گشتی زراعت، عمیق زراعت۔ گشتی زراعت میں ہر وقت نئی زمینوں میں زراعت کی جاتی ہے یا متعینہ عرصے کے بعد اس زمین میں دوبارہ زراعت کی جاتی ہے۔ اس طرح گشتی زراعت ایک ابتدائی قسم کی زراعت کہلاتی ہے جو گھنے جنگلاتی علاقے یا پہاڑی علاقوں میں کی جاتی ہے۔ اس قسم کی زراعت کرنے کے لیے سب سے پہلے کسان جنگل میں زمین کے کسی ٹکڑے کا انتخاب کرتا ہے، اسے صاف سوف کرتا ہے، یعنی گھاس پھوس اور جھاڑیوں کو کاٹ کر زمین کو صاف کر لیتا ہے، کٹی ہوئی جھاڑیوں کو سکھا کر جلا دیتا ہے، بارش سے پہلے زمین میں بیج بو دیتا ہے، اس طرح پیداوار حاصل کرتا ہے۔ اس قسم کی پیداوار سے ملنے والی پیداوار سے کسان کی غذائی ضرورتیں ناکافی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو یعنی کسان کو شکار، ماہی گیری اور جنگلاتی پھل، پھند، جڑیں وغیرہ جمع کرنے کی نوبت آتی ہے۔ عمیق زراعت زمین کے کم سے کم رقبے سے زیادہ زرعی پیداوار حاصل کرنے والی زراعت کو عمیق زراعت کہتے ہیں۔ زیادہ آبادی کی وجہ سے یا زمین کا رقبہ بنیادی طور پر کم ہونے کی وجہ سے فی کس زرعی زمین کا تناسب بہت کم ہوتا ہے۔ اس قسم کی زراعت ترقی پذیر ملکوں میں نظر آتی ہے۔ اس قسم کی زراعت سے حاصل ہونے والی پیداوار صرف اتنی ہوتی ہے کہ جس سے صرف کسان کے گھر والوں کی غذائی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس قسم کی زراعت میں کسان اور اس کے خاندان کا مکمل انحصار زرعی پیداوار پر ہوتا ہے۔ زرعی پیداوار کم ہونے کی وجہ سے کسان کی معاشی حالت کمزور ہوتی ہے۔ عمیق زراعت میں کھیتوں میں صرف حیوانی قوت کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، غذائی فصلوں کے علاوہ سبزی ترکاریاں بھی اگائی جاتی ہیں۔ زراعت کی قسموں میں تجارتی زراعت کی مزید 4 اقسام بتلائی جاتی ہیں، توسیعی زراعت، باغاتی زراعت، باغبانی برائے بازار زراعت، پھولوں کی زراعت۔ توسیعی زراعت کے لیے کھیتوں کا رقبہ تقریباً 200 ہیکٹر سے زیادہ ہوتا ہے۔ کھیتوں کے وسیع و عریض رقبے اور کم آبادی کی وجہ سے یہ زراعت مشینوں کے سہارے کی جاتی ہے، جیسے کھیت جوتنے کے لیے ٹریکٹر، بالیوں سے اناج نکالنے کے لیے دراسا مشین، جراثیم کش دواؤں کی چھڑکاؤ کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال یا ہوائی جہاز کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ اس قسم کی زراعت میں گیہوں، مکئی زیادہ تر اگائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو، جئی اور سویابین کی فصلیں بھی اگائی جاتی ہیں۔ اس قسم کی زراعت کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ توسیعی زراعت منتخب معتدلہ کے گھاس کے میدانوں میں کی جاتی ہے۔ باغاتی زراعت باغاتی زراعت کے لیے کھیتوں کا رقبہ 40 ہیکٹر سے کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ کھیت عام طور پر پہاڑی علاقوں، پہاڑی ڈھلوانوں پر ہوتے ہیں، اس لیے مشینوں کا زیادہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، البتہ نفری قوت کو بڑے پیمانے پر اہمیت حاصل ہے۔ جس علاقے کے جغرافیائی حالات جس فصل کے لیے نشو و نما کے لیے مناسب اور موافق ہوتے ہیں،
وہاں اس قسم کی فصل کی کاشت کی جاتی ہے۔ یہ ایک فصل باغبانی برائے بازار زراعت۔ باغبانی برائے بازار زراعت یہ ایک زراعت کی جدید قسم ہے۔ یہ زراعت شہر کے قریب شہری باشندوں کی مانگ کی وجہ سے یا ان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پورا کرنے کے لیے کسان شہری علاقوں کے اطراف سبزی ترکاری اور دیگر اشیاء اگاتے ہیں۔ جیسی مانگ ویسی رسد۔ معاشیات کے اس اصول کے تحت زراعت کی یہ قسم شہروں کی سبزی ترکاریوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اس قسم کی زراعت کے لیے کھیتوں کا رقبہ چھوٹا ہوتا ہے۔ آب پاشی کا استعمال، نامیاتی اور کیمیائی کھاد کا استعمال، کم سرمایہ، نفری قوت کا استعمال، بازار کی مانگ، سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال وغیرہ امور اس قسم کی زراعت میں شامل ہوتے ہیں۔ پھلوں اور پھولوں کی زراعت۔ باغبانی برائے بازار زراعت کی یہ ذیلی قسم ہے۔ اس قسم کی زراعت کے لیے جدید اور روایتی طریقے دونوں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کھیتوں کا رقبہ چھوٹا ہوتا ہے۔ ہر پودے پر منظم طریقے سے توجہ دی جاتی ہے۔ حالیہ دنوں میں زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے آب پاشی، کیمیائی کھاد، سبز خانے وغیرہ کا بھی استعمال ہونے لگا ہے۔ پھولوں کی اس زراعت میں توسن، نشیگندھ، جربیرا، لالا، ڈیلیا، گیندا، شیونتی وغیرہ پھولوں کی کاشت کی جاتی ہے۔ پھلوں کی کاشت میں آم، شریفہ، انگور، کیلا، انار، ڈریگن پھل، چیری، سنترا، راسپبیری، اسٹرابیری، شہتوت وغیرہ ملکی اور غیر ملکی پھلوں کی پیداوار باغبانی زراعت میں کی جاتی ہے۔ مہابلیشور، پنچگنی، پونا، ناگپور، جلگاؤں، ناسک وغیرہ مقامات پر پھلوں کی پیداوار کی جاتی ہے۔ اسی طرح بحر رومی آب و ہوا کے خطے نیز فرانس اور اٹلی ممالک میں بھی پھلوں اور پھولوں دونوں کی زراعت کی جاتی ہے۔